فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اور جو لوگ حضور کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے اور جان بچا جاتے ہیں اور موقع چرا جاتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر آسمانوں سے مصیبتیں نازل ہونا نہ شروع ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ اللہ اللہ، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی گھر سکھی نہیں ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دکھ ہے، اور عجیب و غریب دکھ ہے، نرالے نرالے دکھ ہے۔ ہر بندے کے دکھ الگ قسم کے ہیں، ہر بندے کی تکلیف الگ قسم کی ہے، ہر گھر میں پریشانی ایک نئی قسم کی ہے، الگ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گھر میں حضور کی نافرمانی ہوتی ہے۔ خلاف سنت زندگی جو ہے، یا خلاف سنت تہذیب جو ہے، یا خلاف سنت معاشرت جو ہے، وہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، مصیبتوں کو پکڑ کر لے آتی ہے، مصیبتوں کا سبب بنتی ہے۔ سکون نام کی چیز جو ہے وہ اتباع رسالت میں ہے، اتباع دین میں ہے، اسلام میں۔ تو جب اتباع رسالت پناہی ہوگا تو امن بھی قائم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی، اور جتنے ہیلے کرتے رہیں اگر زندگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو مصیبتیں آتی رہیں گی۔ ایک مصیبت کو آپ روکیں گے کوئی دوسری قسم کی آ جائے گی، اسے روکیں گے تیسری قسم کی آ جائے گی۔ اور ہمیں تو جب سے ملک اللہ نے بخشا ہے تب سے ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں، 65 برس گزر گئے، نئی سے نئی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کو آج بھی تھام لیں، پھر بڑی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں اگر سارے بھی پریشان ہوں تو جو ایک بندہ بھی سنت سے پیار کرتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک بندہ بھی پرامن اور پرسکون ہے۔ جو خاندان ایسا کرتا ہے وہ خاندان پرامن اور پرسکون ہے۔ ظلم کی ان آندھیوں میں بھی اس پر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس پر یہ اثر نہیں کرتی۔